حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں انسان کو دو روپ دیے گئے ہیں، دو پہلو دیے گئے ہیں۔ اس میں خیر کو محسوس کرنے والے، بھلائی کو جاننے والے سینسر بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ برائی کو بھی دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ گندگی بھی اس دنیا میں موجود ہے اور یہاں صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین پھول اور خوشبوئیں بھی موجود ہیں۔ یہ اپنے ضمیر کی بات ہے اور اپنی اپنی تربیت ہے۔ کون کہاں بیٹھتا ہے؟ بھرے باغ کے اندر جو گندگی کی مکھی ہے اسے گندگی ہی تلاش کرنی ہے، اور پورے جسم پہ جہاں پھوڑا پھنسی اور پیپ ہے وہ وہیں بیٹھیں گے۔ شہد کی مکھی کے راستے میں جتنے مرض گندگی کے ڈھیر آئیں وہ سب سے گزر کر کے جا کے پھولوں پہ بیٹھ کے رس چوس کے شہد بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی، بھلائی، خیر، شر دونوں بتا دیے۔ انسان کے اندر، اس کے نفس میں دونوں پہلو بھی رکھ دیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تمہارے اس نفس کو گواہ بنا کے اور خود کو گواہ بناتا ہوں جس نے اسے بنایا ہے، میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو خیر کا الہام، برائی کا الہام دونوں سجھا دیے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے خیر اور بھلائی کا رخ اختیار کیا، ناکام ہے وہ، برباد ہے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا کی غلط جگہوں پہ بٹھا کے، غلط جگہوں کا انتخاب کر کے گندگی کے ڈھیر اور علیشوں میں اپنے آپ کو رنگید لیا، تو یہ برباد ہو گیا، یہ کامیاب نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ آج کی اس ملاقات میں نے اپنا مقام واضح کرنا ہے کہ دنیا، یہاں خیر بھی ہے، یہاں شر بھی ہے۔ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو شہد کی مکھی انہیں دیکھ کر کے میرے راستے میں ہے، بیٹھتی نہیں ہے، اور جو گندگی کی مکھی ہے وہ اچھی چیزوں پہ بیٹھنا اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ تو مجھے اپنے ضمیر کو، اپنے سینسر کو، اپنی باڈی کو، اپنے وجود، اپنی چاہت کو، اپنے ارمان، اپنی تمناؤں کو، میری ترغیبات اور میری ترجیحات کیا ہیں، اس کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا ہے کہ میں کدھر جاتا ہوں، میری سوچ کدھر جاتی ہے، میری فکر مثبت ہے یا منفی ہے، میرے خیالات، میرے تصورات، میری گفتگو، میرا لب و لہجہ، اس میں غالب پہلو کیا ہے۔ میں اس وقت قرآن مجید کی سورہ القلم، اس کے اندر سے اللہ رب العزت کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، 34، اور مالک الملک اعلان فرماتے ہیں، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم۔ لوگوں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اور یقینی خبر دیتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو پہلے سنیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور پھر اس امانت کو آگے پہنچا دیں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکیں، ڈریں، بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ انہیں متقی کہتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ماننے والے، جہاں سے ہم روکیں رک جانے والے، ہماری نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ میرا آج یہ موضوع نہیں، وگرنہ میں دنیا کی موجودہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ بیٹھے ہوئے یہ بتاتا کہ جنت کا صرف ایک آرڈر جو آپ کی سوچ پہ لگنا ہے۔ ابھی تلک دنیا میں ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا
کہ میں یہاں بیٹھ کے سوچوں اور دنیا میرا وہ آرڈر پڑھ لے اور سوچ سے جڑا ہوا اسی وقت وہ آرڈر لے کر کے حاضر ہو جائے. مجھے فاسٹ اور تیز ترین سروس اگر شہر میں ملتی ہے تو سنا ہے کہ پیزے کی ہے اور وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی جنتوں میں ایسا کچھ نہیں. ادھر سوچا جائے گا، ادھر سامان سامنے ہوگا اور بندے کے من کے پاس وہ نعمت موجود ہوگی جو اس نے اللہ کو دنیا میں مان کے جیا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو برابر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ہم برابر نہیں کرنے والے. ہمیں ماننے والوں نے کتنی خواہشات چھوڑی، اپنی ضرورتیں چھوڑی، من کے تقاضے چھوڑے اور کیا کیا نہیں مانگا دنیا میں، لیکن وہ اسے سنبھالتے رہے، سمجھاتے رہے کہ نہیں تجھے یہ سب کچھ ملے گا. یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی مان کے، مطیع بن کے، فرما بردار بن کے، عاجزی والا، انکساری والا، جھکا جھکا سا بن کے رہے. کل آئندہ آنے والی لائف ٹائم میں، پوری زندگی میں، جو ہمیشہ کی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، تو مانگتا جانا، کہتا جانا اور میں تیرا رب ہو کے تیری مانتا جاؤں. مجھے اس زندگی کے لیے تیار ہونا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والوں کو اور اپنے مجرموں اور باغیوں کو برابر کر دیں. تم یہی چاہتے ہو نا کہ یہاں دنیا میں یہ موجیں کریں، آگے چل کے بھی ان کے موجے ہوں. اللہ خود کہتے ہیں ما لکم، او بھائی کیا ہو گیا، کیا بنا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیف تحکمون، یہ تمہارا عدل ہے، یہ آرڈر ہے اور یہ تم اپنا فیصلہ سنا رہے ہو کہ دونوں برابر کر دیے جائیں، چھوڑ دیا جائے. نہیں، رحمان ہوں، دنیا میں باغیوں کو بھی دوں گا، مگر رحیم ہوں، آخرت میں ماننے والوں کے ساتھ جنتوں کا معاملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے پھر ایک بات کہتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی تحریر ہے کہ جو دنیا میں ناز و نعم میں ہے، مال دولت میں ہے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ کے دی ہے کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی نویسہ دیا ہے تمہیں؟ کوئی تمہارے پاس کتاب اتری ہے جس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ نہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، وہ جنت جس میں تمہاری سوچ کے مطابق تمہاری پسند چلے گی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. خیر، اللہ تعالیٰ یہ سورہ قلم میں بات کو بڑھاتے ہوئے میں اگلی صورت پہ آنے لگا ہوں. حضرات کر لیجئے جو کرنا ہے، بنا لیجئے جو بنانا ہے. میرا مالک قرآن کے کلام کے الفاظ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، من کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. انسان کی دنیا اس کی نظروں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، اس کو جتنی مدوں کے ساتھ قانون اور دائرے میں رہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پھنسی کی پھنسی رہ جائے گی جب یہ حقیقی اور حقیقت اور برحق قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی. یہ اللہ نے لفظ 3 دفعہ اسی صورت میں دہرایا ہے، الحاقہ. ملحاقہ، تم کیا جانو، ابھی تمہیں شعور نہیں، تمہیں خبر نہیں، تمہیں ادراک نہیں. جب تلک وہ چیز دیکھو گے نہیں تمہیں کیسے محسوس، تمہارے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو کہ یہ ہے کیا. 3 دفعہ اللہ نے یہ بات کی. اب متصل بعد اللہ کہتے ہیں دنیا کی ایک پاورفل بڑی باغی اور سرکش قوم کا ذکر کر کے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ کھڑکھڑا کے رکھ دینے والی، ہلا دینے والی، زلزلے بپا کر دینے والی، چھتیں گرا دینے والی، اپنے جدا کر دینے والی، زمین کے منہ پھاڑ دینے والی، بلڈنگیں گرا دینے والی، سمندروں کو سونامی بنا دینے والی، یہ جو القاریہ ہے، یہ اسے جھٹلایا تھا قیامت کو اور آخرت کو 2 بڑی قوموں نے. ایک سمود ہے صالح علیہ السلام کی، ایک عاد ہے. اس قوم نے ہود علیہ السلام کے فیصلے ٹھکرائے اور عاد نے صالح علیہ السلام. سمود، عاد، ان کی عجیب و غریب کہانی ہے.
اللہ اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے، ہم ان سے طاقتور نہیں ہیں. میں ابھی فیصل آباد کے چاروں کونوں کی ہر اینٹری سے واقف ہوں. کون کون سی بلڈنگ کتنی مضبوط اور تہ خانے کیا بنے ہیں سب جانتا ہوں. لیکن جو ان لوگوں کی بلڈنگوں کو دیکھا، جو ان کے قد کاٹ تھے، وہ شاید ہم میں نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں سمود نے اور عاد نے، ان دونوں نے جھٹلایا. سمود صالح علیہ السلام کی قوم، عاد ہود علیہ السلام کی قوم. کرا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ یہی ذکر کرتے ہیں. میں پہلے تھوڑا سا، یہ باغی بن گئے تھے، منمانیاں کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا کرتے تھے. نہ حق کی دعوت دیتے تھے، نہ دینے دیتے تھے، نہ چلتے تھے، نہ چلنے دیتے تھے، نہ اپناتے تھے، نہ اپنانے دیتے تھے. اور کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، کوئی اینڈ نہیں، کوئی انجام نہیں. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. میں سمود کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اللہ نے پہلے کیا ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ہم نے عاد کی ہوا جو دماغ میں بھر گئی تھی، علاج ہوا سے کیا ہے. یہ واقعات قرآن مجید کیوں ذکر کرتا ہے، تاریخ بیان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے، بہار پہ خزاں کیوں آ جاتی ہے، آبادیاں اجڑ کیوں جاتی ہیں، بستیاں ویران کیوں ہو جاتی ہیں، اور شہر قبرستانوں میں تبدیل کیوں ہو جاتے ہیں، ہر طرف لاشوں کے انبار کیوں لگتے ہیں؟ پیچھے کہیں نہ کہیں سرکشی، بغاوت اور طغیان اور عصیان اور نافرمانی کھڑی ہوتی ہے. یہ قوم عاد کے قد بڑے لمبے تھے. ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ لمبے قد اس وقت میاں والی ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں. جینیٹیکلی ایک چیز ہے. مختلف علاقوں میں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہماری نسبت، یا اسی طرح کورین، جیپنیز، ان کے قد چھوٹے ہیں ہم سے. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، بڑا کس کو رکھنا، چھوٹا. انہیں اپنے قد کاٹ پہ بھی مان تران تھا، بڑی طاقتیں رکھتے تھے اور بغاوتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے سمجھایا، نہیں سمجھے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے دماغ میں پانی آ گیا تھا تو رب نے پانی سے پانی مارا. اگر وہ پانی سے پانی پہ پانی لکھ کے انسان بنا سکتا ہے، کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا. جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا، ایسے ہی انسان اگر پانی سے بنا سکتا ہے، کائنات بنا سکتا ہے، تو وہ پانیوں سے طغیانی کے سونامی اور پانی بھی مار سکتا ہے. قوم نوح کے دماغ میں جو بغاوت کا پانی تھا، رب نے پھر جس طریقے سے ہفتہ بھر بارشوں سے زمین کے نیچے پانیوں سے غوطے دے دے کر کے مارا، حتیٰ کہ وہ بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا اور ماں کے کہنے پہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، رب نے اس کی بھی جو ایک اذیت ناک موت بنائی، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا. اس قوم کے ہوا بھر گئی تھی، بڑی اونچی ہواؤں میں رہتے تھے، کسی کو سمجھتے کچھ نہیں تھے. تو کون بھائی؟ لب و لہجے بگڑ گئے تھے، انداز بگڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہوا چلائی. 7 لیال، 7 راتیں لگاتار جھکڑ اور آندیاں چلی. اللہ معاف کرے، 1 گھنٹہ بھی چلے تو برداشت نہیں ہوتی. 7 راتیں. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سرکش، طغیان، تیز آندھی، طوفان. 7 راتیں و 8 ایام، اور 8 دن لگاتار. 8 دن لگاتار، 7 راتیں، 24 گھنٹے نان اسٹاپ رب نے آندھیاں چلائیں. یہ قوم اوندھے منہ مر کے گر گئی تھی، جیسے زمین پہ سسری پڑی ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، رب ان کو ہوا میں اڑاتے تھے، اڑا کر کے یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر سے آ رہا ہے، سر سے ٹکراتے، پٹاخے بجتے، اور ہوا کے اس لیول سے اس کے اوپر والے حصے کو جھٹکا ملتا، کمر کے کڑے ٹوٹتے، پاؤں زمین پہ رہتے اور سر آگے گرتا، جیسے لمبی کھجور درمیان سے ٹوٹ کے کہیں راستے پہ یا درخت آندھی میں گرا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں لمبے تنوں والی کھجوریں جیسے دھڑام سے کمر کے بل زمین پہ گرتی ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گری ہوئی کھجوروں کی طرح ان کے لمبے قد جو تھے، لمبے تڑنگے، وہ زمین پہ اوندھے منہ میں نے گرا دیے تھے. فہل تری لہم من باقیہ،
دنیا میں پتہ کرو قوم عاد کا کوئی پیچھے عادی موجود ہے؟ ہم نے نہیں چھوڑا. یہ گناہوں کے عادی، یہ جرم کے عادی، یہ انبیاء کی بغاوتوں کے عادی، یہ حقائق کو رد کرنے کے عادی، ان کے اندر عداوتیں، ضدیں اور دشمنیاں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. جاؤ اردن کی سرزمین کو دیکھو، جاؤ عراق کو جا کے دیکھو، جاؤ آج اس عرب پٹی میں کئی ڈھونڈو کہ ان کے پیچھے کوئی رہنے والا کوئی عادی ہے. صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تھوڑا پیچھے آئیے. اس کے بعد قوم سمود آئی. انہوں نے دیکھا عادیوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے تو اللہ نے انہیں ہوا سے مارا ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ لوٹ جاتے، گھبرا جاتے، ڈر جاتے، رجوع کرتے، انابت کرتے، مان جاتے عذاب کو دیکھ کے. لیکن جیسے ہم نہیں دلیر ہو گئے. پہلے کہیں آندھی چلتی تھی تو ہمارے بزرگ کہتے تھے یار اے لال نے ریے کتے قتل ہو گیا. اللہ تو ڈرو. ایک ہیبت ہوتی تھی. میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو سہما ہوا دیکھتا تھا. مگر آج کوئی نہیں. زلزلہ آیا ہے تو ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، ویسے کیفے چل رہے ہیں، کھانا پینا، رب کی بغاوت. جو اڈے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. کوئی ڈر نہیں. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. قوم سمود نے کیا کیا؟ مدائن صالح، اگر آپ تبوک والی سائڈ سے اردن میں انٹری لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کا ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا تو اپنے طور پہ دیکھتی ہے لیکن 8ویں نمبر پہ نہیں، پہلے نمبر کا وہ عجوبہ ہے کہ 360 اینگل سے پہاڑوں کو کرید کے، کھود کے ایسی بلڈنگیں بنائی گئی کہ جہاں ہوا اپنا پریشر بنا ہی نہ سکے. بلڈنگیں ایسی بنائی گئی کیونکہ اس سے پہلے انہیں پتا تھا ہوا، آندھی، جھکڑ انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. لہذا پہاڑ چنے گئے. پہاڑ بھی وہ خطے کے چنے گئے کہ جو سب سے سخت پتھروں والے ہیں اور جہاں آ کے وادیوں میں ہوا کا پریشر ہی نہ بنے. اگر آپ کلر کار سے آگے جاتے ہیں نا اسلام آباد تو راستے میں کئی ویوز آتی ہیں جہاں پہ ہوا کی وجہ سے گاڑیاں بھی ڈول جاتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ سپیڈ سلو کر لیں. یہاں سلپری ایریا ہے، ممکن ہے کہ ویوز کے ساتھ، ہواؤں کی لہروں کے ساتھ آپ کی گاڑی جو ہے وہ امبیلنس ہو جائے. انہوں نے گھروندے بنائے اور ایسے اینگل اور زاویوں سے بنائے کہ ہوا داخل ہو بھی پوری آندھی کے ساتھ تو اپنا پریشر توڑ دے. ٹھیک ہو گیا. انجن سے نکلنے والی ہوا کا پریشر جالیاں لگا کے ہم سلنسر سے اس کی آواز اور اس کی ہوا اتنی نہیں جتنی انجن سے نکل رہی ہوتی ہے روک لیتے ہیں. انہوں نے بھی روک لیا، شور بھی روک لیا، کور کیا، لیکن بغاوت سے نہ ہٹے. صالح علیہ السلام نے سمجھایا کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم. قرآن کے لفظوں میں وہ دھڑام کی گونج ہے. اللہ کے اپنے لشکر ہیں، وہ ایک ہی لشکر سے کسی قوم کو دوبارہ نہیں پکڑتے. اللہ کے اپنے طریقے، نئے سے نئی، جیسے وارداتیں نئی، طریقے نئے، اللہ کی پکڑ کے انداز نئے. اللہ نے آواز کو حکم دیا، شور، کہ اس کی وجہ سے اتنا دھماکے دار آواز تھی کہ ان کے بھیجے ناک، کان، ENT سے گلے اور گلے سے معدے اور مکد اور پخانوں کے راستے سے نکل کے زمین پہ گر کے یوں پڑا جیسے مکھی بیٹھے ایک داغ پڑتا ہے. یوں لگتا تھا کہ یہاں کچھ تھا پہلے تھوڑی دیر، لیکن کیا تھا یہ پتہ نہیں، کیا تھا پتہ نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حادثہ دیکھا سرگودا روڈ میں. بچہ ہے بائک پہ جا رہا ہے، لیکن جب حادثہ ہوا اور ہم گئے اور دیکھا تو میرے خیال میں صرف شاپر میں ڈالنے کے لیے قیمہ تھا، کچھ اور نہیں تھا. یوں اللہ تعالی نے ان کو آواز کے ساتھ مارا. انہوں نے سمجھا تھا ہوا آئے گی، اس کے پاس اپنے تھے، وہ جتنی انہوں نے بنائی تھی اتنی اس کی گونج بڑھ گئی. آئیے بغاوت کرنے والے نہ بنے. اللہ پھر کہتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَ. فرعون بھی آیا، اس سے پہلے بھی لوگ آئے، نمرود بھی آیا. وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. بھلائی والی بستیاں برائیوں میں بدل گئیں، خیر خواہی والے لوگ دشمنیوں میں آ گئے اور ضد اور انا پہ اتر آئے. اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے یہ کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. رب کے پیغام کا رد، نمائندے کا رد، پیغمبر کا رد، بغاوت ہی بغاوت، مرضی ہی مرضی.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ کبھی کسی کو دعا کیا کریں، اللہ مجھے، میرے خاندان کو، میری نسل کو کبھی ایسی پکڑ میں نہ پکڑنا کہ جسے رابیہ کہتے ہیں، جس کے بعد رب نچوڑ کے رکھ دے، مروڑ کے رکھ دے اور بچے بھی کچھ نہ۔ مشین میں آیا ہوا ہاتھ بچ جاتا ہے۔ کل ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک 2 رولرز کے اندر آدمی کا ہاتھ آیا تو اس میں کوئی ہڈی نامی کوئی چیز نہیں تھی، جسٹ آپ چیک کریں تو ہر چیز وہ باریک نرم گوشت، ہڈی بھی گوشت بن گئی۔ لوگوں نے حل نکالا کہ چلیں ڈاکٹر جس کو کاٹ کے باقی حصہ بچا لیں گے، لیکن جب رب پکڑتا ہے تو پھر نسلیں بھی نہیں بچتی، اصلیں بھی نہیں بچتی، فصلیں بھی نہیں بچتی، پھر کچھ نہیں بچتا۔ اللہ نے انہیں بڑا زبردست اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، کیسے ہم آپ کو اٹھاتے ہیں۔ خیر آگے اللہ نے نا جہنم اور قیامت کا ذکر کیا ہے، مجھے تھوڑا سا پہلے پڑھنا ہے، پھر اپنی کتاب زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے کہتے ہیں، لوگوں سنیے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ تذکرہ عربی میں جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں پتہ ہوگا اسے ٹکٹ کو کہتے ہیں، یاد دہانی، کہ یاد دہانی ہو فلائٹ والوں کو کہ یہ اس بندے کی ٹکٹ ہے، اس نے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ یہ تذکرہ اس صورت میں 2 دفعہ آیا ہے، اللہ نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا ٹکٹ ہے؟ دنیا میں یاد دہانی کر لو گے، یاد رکھو گے تو جنت کا ٹکٹ، بھول جاؤ گے تو جہنم کا ٹکٹ۔ اب اللہ فرماتے ہیں سنو، اچھی طرح سن لو، کان لگا کے سن لو، تعیہ اذن واعیہ فاذا نفخ فی الصور۔ سر جی میں سور کا تصور بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضور معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، منہ میں سور لے کے کھڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، ہیبت کیا ہوگی، خوف ڈر کیا۔ جب سے رب نے اسے بنایا اس کی یہی ڈیوٹی ہے، بس لے کے تیار کھڑا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ قیامت کا کوئی ٹائم کسی کو خبر نہیں، صرف اللہ کو پتا ہے۔ اس نے کان لگا رکھا ہے، سور ہاتھ میں پکڑ کے منہ میں لے رکھا ہے، متی یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ، کب اللہ کہیں کہ کن ڈن، مار دی جائے پھونک، اور وہ پھونک مار دے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی پاور ونڈ پاور ہے۔ ہوا پانیوں کو سونامی بناتی ہے، ہوا آگ کے شعلے بھڑکاتی اور بجھاتی ہے، ہوا مٹیوں کو اڑاتی ہے، آندھی بناتی ہے۔ ہوا کتنی طاقت رکھتی ہے کہ صرف ایک پھونک، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، آسمان کا جتنا نظام شمسی ہے سارے کا سارا جھڑ جائے گا، گر جائے گا۔ سورج نور کھو بیٹھے گا، پھونک اور ہوا اتنی تیز ہوگی، ستارے بجھ جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے ابھر پڑے گی اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اتنی پاور ہے اس میں کہ جتنے پہاڑ ہیں روئی بن جائیں گے اس ہوا کے پریشر سے، انسان پتنگے بن جائیں گے۔ اور یہ سارے منظر اللہ نے قرآن میں کھینچے، صرف ایک پھونک، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین اٹھا لی جائے گی، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ جو ہیں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی۔ یہ آپ نے بچپن میں شاید جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ جب ہم گندم کے اندر جو مٹی ہوتی تھی نا، اس کو بڑے بڑے کنڈوں میں ڈال کے، بڑے بڑے ہمارے پاس لکڑی کے مولے ہوتے تھے، وہ مارتے تھے تو جو مٹی تھی وہ باریک ہو جاتی تھی، پھر چھاج کے ذریعے ہوا میں اڑاتے تھے تو مٹی اڑ جاتی تھی۔ ہم ایک آواز کا جھٹکا ماریں گے، جتنے پہاڑ ہیں روئی بنیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جو وقوع ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، کوئی بھاگنا چاہے ہو نہیں سکے گا۔ چاروں طرف کل کائنات کے ایک ایک چپے کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے موجود ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کو یا تیرے رب کے عرش کو کچھ نہیں، 8 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو لیے ہوئے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ان
ان حالات کو پیدا کر کے تمہیں قبروں سے کھڑا کر کے ننگا کر کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. نہ دولت پاس، نہ مال پاس، نہ جان پاس، نہ جانو پاس، نہ عزت پاس، نہ آبرو پاس، کچھ نہیں. ہر شے اڑے گی سوائے ایک نیک عمل کے. نیک عمل نہیں اڑ سکے گا. جتنی مرضی آندھی آ جائیں، جتنے طوفان آ جائیں، وہ بندے کے پاس رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما کے سمجھا کے جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سنیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دینا جن کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو عمل نامے اور رزلٹ نکال کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور یہ خوش خوش کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ. پن ڈالے ہو، آ جاؤ، میرا آج رزلٹ دیکھو، یہ رزلٹ کارڈ ملا ہے. اللہ کی طرف سے نعمت اور جو ہے وہ اللہ کی عطا میسر ہوئی ہے. هَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ. آج مجھے میرے رب نے یہ اس لیے دیا ہے کہ میں یقین کامل کر کے مٹا مٹا جھکا جھکا عاجز عاجز اللہ کے اس دن کے کہ وہ گردن کے سر یہ نکال دیتا ہے. میں اپنی اکڑ میں، اپنی پھوں میں، اپنی ہیبت میں، اپنی جرت، اپنی دلیری، اپنی چدراہٹ، اپنا عہدہ، اپنی کرسی، اپنی سیادت، اپنی قیادت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں مالک الملک سے ڈرا کرتا تھا اس دن سے. اور اس ڈر کا نتیجہ ہے کہ آج میرے رب نے مجھے دائیں ہاتھ میں یہ دیا ہے. اللہ خود اعلان کرتے ہیں فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کی مرضی کی ہوگی. میں ویسے اج تک 50 سالاں چ جنوں بھی پوچھیا نا، سناؤ جی زندگی کداں دی لنگن ڈئی ہے، کہندے جی ڈنگ ٹپاؤن ڈے. پتہ نہیں پنجابی چ دا کی مانا ڈنگ ٹپاؤن دا. ڈنگ ٹپا رہے ہیں جی، گل چ پیا ڈھول بجا رہے ہیں جی. باجی کی دسی ہے، بس ٹائم پاس کرن ڈے. ٹائم پاس لوگ بن کے جنوں پوچھ لو اولاد سناؤ اج جی منگی تے اللہ تو چنگی سی پر مالک دیاں مرضیاں نے بھڑی نکل آئی تے کی کرا. گھر والیاں دا سناؤ استاد جی بس نہ پوچھو. گھروں کسے نو پوچھ لیے سناؤ میاں جی دا چھان بورے چ وکدا ہوندا نا میں ویچ دینا سی. اے ویلیو جے آ قیمت ہے ساڈی. دن رات کم کر کے محنت کر کے تغاریاں چک کے چولہیاں تے سڑ کے روٹیاں پکا کے کھانے کھوا کے کوئی کسی سے راضی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں جو زندگی دوں گا نا وہ مرضی کی ہوگی، راضیہ. جو چاہو گے وہ ملے گا، جو سوچو گے. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہ حوریں تیار بیٹھی ہیں. عورت جنت میں چلی جائے صحیح، جو دنیا میں سوچا ہے، جو تخیل ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے، جو امیج ہے، جس کو پسند کیا ہے، جس کو ذہن میں رکھا ہے، جس کو اپنی خوابوں کا شہزادہ بنایا ہے، ادھر صرف سوچنا ہوگا. رب وہی دے کر کے راضی کرے گا. جب تک بندہ یا عورت راضی نہیں ہوگا نا، اللہ نے جنت پھر کس لیے رکھی ہے؟ تیری مرضی کا، تیری رضا کا. دنیا میں میری 4 دن مرضی مان لے، آنے والی زندگی ساری تیری رضا ہوگی، میں پوری کروں گا. پھر اللہ اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سننے والا فی جنت عالیہ. تھوڑی مسیت نیویں ہو گئی ہے. میں دلی دعا کرنا یہ انی کچی ہو جاوے کہ تانوں اے سی چ بیٹھے بھی مینوں جویں پسینہ آنڈیا نہ آوے، چھتاں اچیاں ہون، مکان دی نال والے ہمسایاں تو کرسی اچھی ہوئے تو پھر ہی سونا لگتا ہے کہ نہیں. پراپرٹی کے ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں اور ٹھیکیدار بھی یہ کہتے ہیں بھاجی نال والے تو تھوڑی جی کرسی اچھی چک لو، ریٹ چنگا لگ جائے گا. تیرے رب نے اگر پیغمبر کا وفادار اور اللہ کا حیادار بن کے جائے گا نا، اللہ نے نیچے والی جنت نہیں دینی، فی جنت عالیہ، سب سے بلندی والی جگہ دینی ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جو رب کے عرش کے بالکل نیچے، وہ والی جنت عطا کرنی ہے. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. ہائے ہم انگور کھاتے ہیں، ترس گئے ہیں جی، 500 تو تھلے ہی نہیں آن ڈیا جی. وہ بارڈر بند ہو گیا جی، چمن والے لچھے دار انگور نہیں آن ڈیا. یہ جی فلاں جگہ سے آ رہا ہے اس لیے مہنگا ہے، اتنی دور سے آتا ہے جی، پہنچتے ہوئے اتنا خراب نکلتا ہے، اتنا اچھا نکلتا ہے. ادھر سوچو گے ادھر گچھے منہ دے وچ سامنے، ہاتھ لاؤن دی بھی لوڑ نہیں، کرو اشارہ جنوں کرنا ہے، سوچو وہی آپ کے منہ کے اندر آنے کو تیار ہوگا. قریب ترین کلو وشربو ہنیہ، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے،
مزے سے کھل کے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم نے ماضی کے مشکل ترین دنوں میں جو ہمیں یاد رکھا تھا، تسی سانو بھولے نہیں سی تے اج اسی تانوں نہیں بھول رہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، روئے گا ہائے کاش، ہائے کاش، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے اس سے بہتر تھا کچھ دیا ہی نہ جاتا، عمل نامہ نہ ملتا، ریزلٹ کارڈ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے یہ بھی علم نہیں میرا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے یہاں موت آ جائے، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، ہوئے میرا مال، میری اولاد، میری دولت، میری سیادت، میری قیادت، میری سیاست، میری حکمرانی، میری سٹیٹ، میری سلطنت، میرے آرڈر، میرا لا، میری فوج، میری سپاہ، میرے کوئی کام نہ آئی، ہلاک ہو گئے وہ، آج میری معمولی سی بھی ویلیو نہیں، ہلاک انی سلطانیہ۔ یہ کہہ رہا ہوگا کہ آواز آئے گی پکڑ لو پکڑ لو۔ پاجی پنڈ چ پولیس پہ جائے نا تو پورا محلہ باہر تماشا وہندا ہے، انہیں کچھ کیتا ہونا ہے۔ آؤ، اللہ نے کسی جگہ مسلک کا ذکر نہیں کیا، کھل کے کہا ہے، نبیوں کے باغی، نبوت کے باغی، رسالت کے باغی، جو انہیں عطا ملی، جو انہوں نے دیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سارے کہنے والے، لیکن قابل افسوس کہ جس نے پوری گلی میں، ساری دیواروں پہ، گھر میں، محبت میں، آمد میں جھنڈیاں لگا رکھی تھیں، فجر کی نماز ہوئی ہے تو اسی کے گھر کے اندر کی کنڈی نہیں کھلی۔ یہ کنڈیاں لگانے والی قوم، یہ سو جانے والی قوم، آمد مصطفیٰ کے ساتھ زکوٰۃ ملی، دے نہیں پا رہا، عمرہ ملا، کر نہیں پا رہا، حج ملی، سمجھ نہیں پا رہا، اور روزے رکھنے پڑے تو پتا پانی ہو رہا ہے، اخلاقیات ملے تو بد اخلاق ہے یہ، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے سکا، نہ صورت لے سکا، نہ لب و لہجہ لے سکا۔ میرے پیغمبر کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں تھا، مگر کینے لے کے ساری زندگی رشتہ داروں کے بارے میں گزار دینے والا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ادھر یہ ابھی کہہ رہا ہوگا، ادھر فرشتوں کو آرڈر ہوگا، خذوہ، پکڑ لو پکڑ لو، غلوہ، جکڑ دو اس کو، سنگل مار دو، ثم الجحیم صلو، اس کی تیاری کرو جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ میں دن کو عصر کے بعد سوسا روڈ سے گزرتا ہوں، وہاں کافی سارے سجی والے بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچی سجی، کوئٹہ سجی، فلاں سجی، پیچھے نا تیاریاں لگ رہی ہوتی ہیں، مرغیوں کو لے کے، ان کو ذبح کر کے، ان کے پر نوچ کے، گرم پانیوں میں پھینک کے، ادھیڑ مدھیڑ کر کے، جلد اوپر رہنے دی جاتی ہے، تیاریاں لگ رہی ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کو نکال کے، خذوہ فغلو، پکڑ کے، ہاتھوں میں جکڑ کے، لمبی سیخیں لے کے، پیٹھ میں سے ڈال کے، گردن سے نکال کے، آگ تیار کر دی گئی ہے، جلائی گئی ہے، مغرب سے پہلے جل رہی ہے، اور اس کے اوپر لا کر کے ان کو مٹی میں گاڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھمایا جاتا ہے، پیپ اور کچالو نکلتا ہے، زمین پہ اور مٹی پہ گر رہا ہوتا ہے، تیاری لگ رہی ہے، رب نے دنیا میں دکھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑو جکڑو، جہنم میں پھینکنے سے پہلے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا سریا اس کے پیچھے سے دے کے منہ سے نکال دو۔ سر جی ایک ہی صورت کافی تھی میری گردن کے سریے نکالنے کے لیے۔ جس جگہ انا ہے، میں ہے، اکڑ ہے، تو کون میں کون، تو مینوں جاندا نہیں، میں تینوں، ہماری یہی جنگیں رہ گئی ہیں، حکومت سے لے کے تنظیموں تلک، گروہوں تلک، جماعتوں تلک، سیاسی پارٹیوں تلک، فرقوں تلک، افراد تلک، جماعات تلک، ایک گلی ایک محلے میں چند لوگ، اور اللہ معاف کرے حضرات، سب سے پہلا اس کا میں جرمدار ہوں اگر میں نے یہ پڑھ کے بھی اپنے اندر نرمی نہیں لائی اور یہ رویہ رکھا ہے میں نے لوگوں سے، تو آزمائش ہے، اس کو اس میں جکڑ کے پرو دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اسے اللہ کی عظمتوں کا پاس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔
وہ پکڑ سکتا ہے، وہ جکڑ سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ دھتکار سکتا ہے، وہ پھٹکار سکتا ہے، وہ ابلیس کو لعین میں پہ بنا دیتا ہے، وہ نمرود کو جوتے مروا دیتا ہے میں کی وجہ سے، اسی میں کی وجہ سے وہ فرعون کو غوطے دلوا دیتا ہے، وہ ابرا کو ابابیلو سے مروا دیتا ہے، وہ قارون کو زندہ زمین میں دھسا دیتا ہے، وہ حامان کے رگڑے لگا دیتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا کسی بڑی سے بڑے باغی کو، تاغی کو، جس کی گردن میں سریے ہوں جب تک نکل نہ جائیں، مرنے سے پہلے دکھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا تھا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ رب کے ساتھ بھی بدسلوکی اور ضرورت مندوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں آخرت کو اور دین کو جھٹلانے والا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کے معاشرے میں یتیم جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے اور مسکین کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ پھنے خاں بن کے پھر رہا ہے مگر اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھہر ذرا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ انہیں کدی کسی یتیم نو، مسکین نو، ماڑے نو، غریب نو کدی سینے لایا ہی نہیں سی، نہیں لگایا۔ کون ہے یہ؟ ہوگا کہاں سے آ گئے ہیں یہ غریب لوگ، یہ کیڑے مکوڑے، یہ میرے رشتہ دار؟ اللہ نے تھوڑا نواز کیا دیا، اکڑ پھوں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ مالک فرماتے ہیں آج لب جڑا یار لبنا ہی، بنا جتھا جو بنانا ہے، لے کے آ گرو جو لانا ہے۔ کہاں ہیں تیری طاقتیں، تیری جمعیتیں؟ وہ تیرے سارے سیٹ اپ، وہ منجا گروپ، وہ تھڑا گروپ، وہ ڈنڈا گروپ، وہ مسلح گروپ، وہ چودھری گروپ، وہ مان گروپ، وہ راٹھ گروپ، وہ میاں گروپ، وہ تیرے بڑے بڑے یہ جاٹ گروپ، یہ رانا گروپ، یہ مغل گروپ، تیری برادریوں کے گروپ کہاں ہیں؟ کوئی ایک جگری دوست لے کے آ جو تجھے ملتا ہے میں اس کے تیرے حوالے کروں جو سینے لگاتا ہے، اسی جو کرنا سی کر دیتا ہے۔ چیخ کے کہے گا اللہ مالک بھوک لگی ہے، 50,000 سال ہو گئے ہے، مولا میں تے چٹ نہیں سی کڈ دا، ترلا ہی کچھ دے چھڈ۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ لوگوں بھوک جتنی لگی ہو آپ پہ اور میرے پہ غربت اتنی نہیں آئی کہ ہم نے کبھی بھوک میں کسی کا پھوڑا یا پیپ چاٹی ہو۔ یہ وہ منظر ہے۔ ڈر سکتے ہو تو آج ڈرو، رک سکتے ہو تو آج رکو۔ میں آپ کو تانے دوں، آپ مجھے تانے دیں، ایک دوسرے کی چادر اتاریں، دھوتیاں کھینچیں، عزتیں تار تار کریں، میں تینوں پوچھ لاں گا، میں تینوں ویکھ لاں گا۔ پورے ملک میں اس وقت اللہ کی قسم حالت یہ ہے۔ آج کیوں میں جمعے والے دن بھی چھٹی پہ، میرے بچے کیوں نہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں؟ کیا چاہتے ہیں؟ 4 دن کی چتراہٹ؟ آؤ چیک کرو ملے گا کیا۔ کمانے والوں، جوا کھیلنے والوں، پیسہ لگانے والوں، قوموں کو برباد کرنے والوں، امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر کے خوش ہونے والوں، ان کے اوپر اپنی نظریں رکھنے والوں، کھانا مانگے گا، اللہ کہیں گے انہوں جہنمیاں دے زخمہ دی گندی تے سڑ دی بلدی پیپ دے دو، نچوڑو دے منہ چلے آکے۔ آپ اور میں ایک نیبو نہیں برداشت کرتے، اگر ایک لیمن منہ میں نچوڑ دیا جائے نا تو جھرجریاں آئیں گی۔ نالی کا پانی کروڑ گنا صاف ہے قیامت کی جہنمی کی اس پیپ سے، نہیں پی پاتے۔ لیکن اللہ کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ہر جمعے دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں قیامت کے دن کانٹے دار جھاڑیوں کے پتے کھلائے جائیں گے، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ پانی پلایا جائے گا تو پیپ کا، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ ان کے وجود میں ٹھونسا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا یہ کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، جو تم دنیا میں نظارے دیکھ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وما لا تبصرون، تمہیں جو دکھتا ہے اس کی بھی قسم، جو نہیں دکھتا اس کی بھی۔ انہ لقول رسول کریم، میں رب قسم کھا کے حلفن تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کی بات ہے، یہ وہی فرشتے کی وحی ہے، جبریل کی وحی ہے، یہ کریم پیغمبر کی اور تمہارے رب کی بات ہے۔ وما ہوا بقول الشاعر، یہ کچھ شاعرانہ مصرع یا کلام نہیں ہے،
قلیلا ما تؤمنون، تم ایمان تو لاتے ہو مگر تھوڑا سا. سچی دسیا جی بھائی، بیٹھے ہیں تو بھی ماشاءاللہ ایتھے قرآن کمپلیکس، اللہ ہور برکتاں پاوے. دلی دعاواں نے کہ رب تواڈے بچے بچے نو، ایک ایک بیٹے نو، ایک ایک بیٹی نو قرآن دا واقف بنا دے. حافظ بنے بہت اچھا، نہ بنے واقف تو بنا دے. قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ پڑھا کبھی ہم نے؟ سنا ہم نے؟ یہ یہیں پہ موجود ہے، یہ وارننگ موجود ہے. الرٹ آ جائے نا کہ زلزلہ آنے والا ہے تو سب ریڈی ہو جاتے ہیں. سیلاب آنے والا ہے، لوگ جھگیاں اکھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں. رب کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور لوگوں قیامت آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے، یوں دیکھو کہ نظروں کے سامنے ہے. ہم نے حضور والا چاند پھٹتے تو نہیں دیکھا، انگلی کے اشارے سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں اسی صاحب قرآن کی زبان پہ اللہ نے بیان کروایا چاند پھٹ چکا، قیامت آ چکی، اور آپ کہتے ہیں قیامت میرے ساتھ یوں جڑی ہے، میرے اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، میرے ساتھ متصل قیامت آنے والی ہے. مانا کسی نے ہے کوئی ڈر، ہے کوئی خوف؟ اللہ کہتے ہیں سنیے، یہ شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون. ہم میں سے ہر ایک بندے کو گنتی آتی ہے 100 تلک، کہ اگے بھی آتی ہے. نہیں مولانا صاحب تسی لیاؤ نوٹ لیاؤ رے پڑھاؤ، اسی تانوں لکھاں تک گن کے وکھاواں گے، کروڑاں تک گنتی پوری ہوندی ہے. دتھیاں سٹو تسی، آن دو لے چلو کتے بینک چ، نہ کرو کوئی پہلی خریدو، ہم گن کے دکھائیں گے. اسی کوئی ان پڑھا؟ قرآن آتا ہے جی، آندا جی کنا ک الحمد شریف جی، کولو اللہ پڑھ لینا جی، اور نماز لی کافی ہے، چلو اتنا قلیلا ما تؤمنون. تم کتنا ہی تھوڑا اور چھوٹا سا ایمان لے کے بیٹھے ہو. قد چھوٹا ہوئے تو بچے نو دوائیاں کھوان کے بڑا ہو جائے. بچہ بھی محنت کرے گا کہ میرا قد لمبا ہو جائے، ہائٹ زیادہ ہو جائے، کالا ہے تو وائٹ ہو جائے. مرد عورت سارے لگے ہوئے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن سارے سفید چہرے سیاہ ہو جانے ہیں جس کا رب پہ ایمان نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے. کالے سیاہ چہرے تے کالے بلال حبشی دے چہرے چٹے ہو جانے نے جنہ کو رب دی توحید سے. یہاں بھی کوئی فرق ہے؟ کسی کو میں نے نہیں دیکھا آج تلک. میں جا کر کے بڑے بڑے یہ بیوٹی سینٹر سے اور مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کریم کا، کہتے جی گورے چٹے سارے ہی لگے ہیں نا، مگر قرآن مجید پہ کون ہے؟ سنی شیعہ وہابی دیوبندی چشتی سولوردی قادری کہہ کر کے ہم ایک دوسرے کو رد کر کے یہ تیرے لیے آیت ہے، یہ تیری صورت ہے، یہ میری ہے، یہ تیرے حق میں، یہ میرے خلاف ہے. نہیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. توحید چہرے سفید کرنے کے لیے ضروری ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. عمل کرنے والے قیامت کے دن، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، قیام رکوع سجدے کرنے والے، رو رو کے گڑ گڑانے والوں کے چہروں پہ خوف ہوگا اور کالے سیاہ ہوں گے، رنگ پھک ہوں گے. اللہ کہہ رہے عاملۃ ناصبہ، نیک تہجد گزار. کیوں؟ عمل کیے تھے، توحید تھی تو سنت نہیں تھی، سنت تھی تو توحید نہیں تھی، شرطیں پوری نہیں تھی. منڈی میں ریٹ نہیں لگتا اگر پھل میں یار کا نہ ہو، کپڑے کا ریٹ نہیں لگتا اگر تاریں اور دھاگے پوری نہ ہوں، جوتے کا ریٹ نہیں لگتا اگر کمپیوٹرائز کوئی معمولی سا نقص نکل آئے. بی پیر بنا کے تار کا بعد میں دھکے کھاتا ہے اور باہر صرف وہی جاتا ہے جو میرٹ پہ پورا ہو. عمل اوپر وہی جانا ہے جو توحید و سنت کے مطابق میرٹ پہ ہوگا، وگرنہ جواب سنیے. اللہ کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کاہنوں کے قول تو بڑے یاد ہیں، منتر تو بڑے یاد ہیں، دوڑے بڑے یاد ہیں، لطیفے بڑے یاد ہیں، کہانیاں بہت یاد ہیں، بڑی بڑی باتیں میوزک. کسی کے سامنے پورے فیصلہ آباد میں لا کے مائک کر دو، گانا ہوندا ہی جی ہوندا ہے، دوڑا ہوندا ہے، مائیا ہوندا ہے، فلاں کچھ سنائیے. ہیر سچ جو ہے وہ رانجھے کا قصہ، سونی مئی وال کے واقعات، لوگ کہانیاں سنا دیں گے. کیا مجال کہ اس بندے کو پتا ہو کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، انبیاء کے قصص کیا ہیں، اللہ نے بیان کیوں کیے ہیں، عبرت اور سبق کیا ہے. نہیں جانتے تو پھر سنیے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہوا ہے. کافی ساری باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے.
जन्नत का टिकट। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हुए हैं, लोग फ्रंट पे पहली सीट पे बैठने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं। अल्लाह के घर में जो फ्रंट है ना, सबको नहीं मिलती और सब चाहते भी नहीं है। हम पीछे पीछे बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस हो आगे बच्चे हैं बड़े बड़े पीछे बैठे, शादी हो तो फिर फ्रंट वाले मेन स्टेज के सोफे पे जेड़ा सब तू वड्डा बंदा है उन्होंने अगे लिया के बाउणगे तो बहेगा और बल्कि महसूस करेगा मैनू छोटियां कुर्सियां ते बहाया तो सोफियां दे वड्डे होरां नूं बहा छड्डिया, फिर मेरी तो इज्जत ना हुई। अल्लाह कहते हैं तेरी इज्जत के लिए मैंने पहली सफ तेरे लिए बिछवाई है, इमाम के करीब रखा है, तू क्या जाने कि इसकी कदर क्या है। मोहल्ले वाले कितने आके पहली सफ पे लड़े हैं। काश आप और मैं इस बात को समझते। यह है जन्नत का टिकट। व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकद्दिबीन, हम जानते हैं कि तुम इस बात को झुठलाओगे। ले ए मौलवियां दे काम ने अपने कोलों फजाइल दसी छड्डदे ने, आ करदे ने ओ करदे ने। अल्लाह कहते ऐसे नहीं, ये झूठों को भी हम जानते हैं। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, हाय अफसोस इनकार करने वालों पे, हाय अफसोस, हसरत है। अल्लाह खुद कह रहे हैं हसरत है। और कुफ्फार की इनकार की जिंदगी गुजारने वालों, मैं कहता हूं व इन्नहु लहक्कुल यकीन, ये जैसे क़यामत हक है, ऐसे पैगंबर हक है, ऐसे कुरान हक है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तारीफ करनी है तो अपने रब की कर जिसने बाकी रहना है, बाकी कुल कायनात खत्म। हजरात, मेरी सारी ये बात कहने का मकसद सिर्फ एक दो लफ्जों में है। बड़ा टाइम कढ़ लिया आकड़ां च, अनावां च, जिद्दां च, बिला वजह दिया दुश्मनियां च, घर वालियां नाल, मियां बीवी, शौहर खामद, वालिदैन औलाद, शरीका बिरादरी, ओ इदां है, ओ चंगी क्यों खान लग पिया है, ओ एवें क्यों हो गया है, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया है। हम वो कौम है जो शादियों पे रेसे लगा के, तुहाडे अल शायद रिवाज ना होवे, आ जेड़े पिछे पिंडा वाले ने जेड़ी गड्डी पहले आन के खबर देगी ना शादी तू ठूठी पता नहीं चुकना के की ओनू कहिंदे ने, ओनू इनाम मिलता है। भजा भजा के गड्डियां मार छड़ी दियां, दूसरा अगे क्यों लग गया। अल्लाह कहते हैं वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अकड़ नहीं, झुक के जन्नतों की तरफ बढ़, मेहनत कर, काम कर, करने दे। आप सोच नहीं सकते। बहरहाल मुझे नहीं पता लोगों का मिजाज क्या है, मेरा मिजाज ये है, मेरे बगैर जो काम होता है मैं करने देता हूं और खुश होता हूं कि हो गया है। ओदों की तलब के बगैर करके दिखाया है। ये उम्र का अल्हम्दुलिल्लाह 50 बहारों के बाद अगली बहार देख रहा हूं, लेकिन कभी कुर्सी, कभी ओहदे, कभी किसी चीज का लालच नहीं। अल्लाह की तौफीक के साथ जो हुआ, दिन रात किया, 24 घंटे किया, नॉन स्टॉप किया, बढ़ चढ़ के किया। जहां मामूली सा भी देखा खामोशी के साथ साइड पे हुए और कभी किसी को खबर भी नहीं हुई कि कहां किस जगह कैसे। यहां मैंने सिर्फ अपना हिस्सा डालना है। मुझसे पहले भी तफसीरें करते गए, इल्म पढ़ते पढ़ाते गए, जुम्मों के खुतबे देते गए, पैगंबर की सीरतें लिखते, कुरान पढ़ते पढ़ाते, अहादीस पढ़ते पढ़ाते वो चले गए। सफर आज भी 1459 हो गए जारी है। ये मसीत नूं बनाउण वाले भी पहले इवें सन, मेहनत कीतियां, पता नहीं कौन कौन सी दुश्मनियां ली, आज नहीं है चले गए। आप हैं, आपने भी चले जाना है। मान तराण ना करे, अजे खिदमत करो जिन्नी हो सकती है। आने वाले दिनों में भी आप नहीं होंगे, कोई और होगा। रब ने काम लेना है, मैं अपने हिस्से का सिर्फ हिस्सा पाना आया। और दुआ ये होनी चाहिए अल्लाह कबूल कर ले। अच्छी खुशी की खबर मिली, मैं आया जब देखा बच्चों को, पहले भी ये माशाल्लाह सफेद यूनिफॉर्म में आसमान से लग रहा था कि फरिश्ते उतरे हुए हैं। ये किसी और के नहीं, ये आपके हैं। फरिश्ते नहीं, ये फरिश्तों से अफजल हैं। इनके नीचे कदमों के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, ड्यूटी लगा दी गई है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा जी और बच्चा है कि जिसके नीचे रेड कारपेट तो आप ना बिछा सकें पूरे अपने इस मोहल्ले में, गांव में, लेकिन आपको यकीन हो कि मेरा बेटा जब जमीन पे चल के गलियों में चलेगा, नीचे फरिश्ते अपना पर आगे पर आगे पर आगे पर बिछा के इसको मस्जिद पहुंचा के वापस लेके आएंगे। ये अल्लाह की किताब पढ़ के सोया हुआ भी हो तो इस पे अल्लाह की रहमतों के साए होते हैं। ये जिंदगी में आपके जिगर और जिगर के टुकड़े मरने के बाद सदका जारिया, ये पहले चले जाएं तो जन्नत के खजाने होते हैं। इनको घरों से निकालिए, इस तरफ लेकर के आइए। यकीन कीजिए ये बहार अगर अल्लाह ने बूटा लगा दिया है, इस पे फूल लगें,
اس پہ پھل لگے. مجھے بتایا گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ 2 بچوں کا ڈیمو بھی ہے، تو مزہ آئے گا. ہمارے ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے، آپ یقین کیجئے مجھے دنیا میں ہر بندہ عزیز ہوگا، لیکن جو بچے اللہ کی کتاب سے جڑے ہوتے ہیں شاید ان کو ہم اظہار تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے والدین کے لیے، ان کے گھر کے لیے، نسل کے لیے، آل اولاد کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو مبارک ہو، اگر آپ کے پاس نہیں تو گھر سے کوئی فرد چنیے، لے کے آئیے. اور اگر کوئی اپنا نہیں ہے تو کسی کا بچہ، اس کا خرچہ اور ذمہ داری اٹھا کر کے اس طرف بڑھیے، اور دامے دل میں سخن کولے فعل عمل شرکتے معاون بنیے. اللہ کے رستوں میں رکاوٹیں ڈال کے، پہلے لوگ بھی نہیں بچے، بچوں کا میں بھی نہیں اگر یہ میں حرکت کرتا ہوں، لیکن اگر میں معاون بنتا ہوں، ساتھ دیتا ہوں، اور گاڑی رک رہی ہے تو ساتھ دھکا لگوا دیتا ہوں، اور میں اجر کی امید یا صلے کی یا اس میں اپنی کسی جو ہے وہ داد کی یا اپنی ذات کی حیثیت کو مائنس کر کے چل رہا ہوں، یقین کیجیے آپ دنیا میں چلتے پھرتے ولی ہیں. اگر دوسرا پہلو ہے، دوسرے کو تانے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بدل کے، اپنی میں مار کے، جھک کے، مٹ کے آنا کچھ اور ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد